السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم لیکچر 16 شروع کریں گے، جس میں ہم دیکھیں گے کہ جملہ اسمیہ میں مرکب جاری کس طرح سے استعمال ہو سکتا ہے۔ اس کا ایک حصہ تو آپ پچھلے لیکچر میں سیکھ چکی ہیں، لیکچر 15 میں جو ہم نے متعلق خبر پڑھا اس کو سیکھا۔ آج ہم اس کو دو اور طرح سے سمجھیں گے کہ یہ مرکب جاری اور کس طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ ایک چیز جو پہلے بھی میں نے پچھلے لیکچر میں بتائی کہ مرکب جاری کبھی بھی مبتدا بن کر نہیں آتا، کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتا، نیور۔ ٹھیک ہے، مرکب جاری جو ہے یہ کبھی بھی مبتدا کی جگہ نہیں لے سکتا، مطلب مبتدا بن نہیں سکتا، اس کو ہم مبتدا کبھی نہیں کہہ سکتے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو باقی رہ گیا خبر، تو وہ کبھی اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کیا سچویشنز بنتی ہیں۔ مبتدا تو یہ خیر کبھی نہیں بنتا، جس طرح ہم نے باقی مرکبات کو پڑھا تھا نا کہ مرکب اشاری جو ہے وہ مبتدا بن سکتا ہے، خبر نہیں بنتا ہوتا۔ اور جو مرکب توصیفی تھا وہ خبر مبتدا بھی بن کے آ سکتا ہے اور خبر بھی بن کے آ سکتا ہے۔ تو اس طرح مرکب جاری جو ہے یہ کبھی بھی مبتدا بن کر نہیں آتا۔ تو انشاءاللہ پھر آپ بھی دیکھتے ہیں کہ مرکب جاری جملہ اسمیہ میں تین طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ خبر کی موجودگی میں متعلق خبر بن کر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، خبر موجود ہوتی ہے، یعنی مبتدا ہوتا ہے، پھر اس کی خبر ہوتی ہے، اور پھر مرکب جاری آتا ہے تو وہ اس کو متعلق خبر کہا جاتا ہے، جو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ پچھلے لیکچر میں سیکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی سسٹر آپ سب اپنے مائک پہ میوٹ کر دیں ابھی۔ جی نمبر 2 ہے اس کا کہ خبر کی غیر موجودگی میں قائم مقام خبر بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا ایک اور نام بھی ہے جو میں آگے بھی ایکسپلین کرتی ہوں، اور ان چیزوں کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ ابھی تو یہ صرف ایک ریٹن فارم میں ہے، تو جسے ہم ڈیفینیشن کہہ سکتے ہیں کہ کیا کیا کس کس شکل میں یہ مرکب جاری آ سکتا ہے۔ تیسری قسم اس طرح سے ہے کہ کبھی کبھی مرکب جاری جملہ اسمیہ کے شروع میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، جملے کے شروع میں آتا ہے اور اس کو پھر قائم مقام خبر مقدم بنا دیا جاتا ہے۔ مقدم اس لیے کہ وہ پہلے آ گیا تو اس کو مقدم کر دیا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب جس سے جملے کی ابتدا ہوتی ہے ہم اسے مبتدا کہتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، ہم نے یہی سیکھا ہے کہ جملہ جس سے شروع ہوتا ہے اس کو مبتدا کہا جاتا ہے، لیکن جب مرکب جاری شروع میں آ جائے اور اب ہم اس کو مبتدا بھی نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے، مبتدا ہو ہی نہیں سکتا مرکب جاری، تو پھر کیا ہوگا کہ اس کو ہم کہیں گے قائم مقام خبر مقدم۔ مقدم اس لیے کیونکہ یہ شروع میں آ گیا۔ ٹھیک ہے، تو ابھی انشاءاللہ اب اس کو ہم مزید ڈیٹیل کے ساتھ سیکھتے ہیں۔ ابھی یہ دو چیزیں ہم نے آج سیکھنی ہے۔ پہلا جو متعلق خبر ہے وہ تو ہم نے ڈیٹیل سے سیکھ لیا تھا، آج ہم نے ان دو چیزوں پہ فوکس کرنا ہے۔ ایک ہے قائم مقام خبر جس کو متعلق خبر محذوف بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اگر ڈفرنٹ ذریعہ پتہ ہے آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گی، جب ڈفرنٹ لوگوں کو سنیں گی تو کوئی اگر یہ بھی کہتا ہے جو ہے کہ متعلق خبر محذوف، تو بھی وہ بالکل ٹھیک ہے، بلکہ 100% ٹھیک ہے، اور جو قائم مقام خبر کہتے ہیں تو وہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ بس یہ ایک ہی چیز کے دو ڈفرنٹ نام ہیں، اور ڈفرنٹ نام کس طرح سے ہیں کہ متعلق خبر محذوف جو ہے نا، زیادہ تر جو عربی لوگ ہیں، جو عرب لوگ ہیں، جو جب وہ سکھاتے ہیں تو وہ یہ نام یوز کرتے ہیں، متعلق خبر محذوف۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ خبر یہاں محذوف ہے، اس کا یہ متعلق بن رہا ہے مرکب جاری۔ اور جو ہمارے برِ صغیر میں جتنے بھی علماء ہیں وہ اس کا نام قائم مقام خبر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ خبر کی جگہ پہ آ رہا ہے تو اس کو قائم مقام خبر کہا جائے گا۔ تو بہرحال دو بس ڈفرنٹ نام ہے، کام ان کا سیم ہے، کام سیم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دو ان چیزوں کو ہم ذرا انشاءاللہ ڈیٹیل سے سیکھتے ہیں۔ تو ہم نے ابھی تین چیزیں کیا سیکھی کہ ایک متعلق خبر بن کر آتا ہے مرکب جاری، ایک سچویشن یہ ہو سکتی ہے، دوسری سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ وہ قائم مقام خبر بن جائے جس کو ہم متعلق خبر محذوف بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دونوں میں سے کوئی بھی نام یوز کر سکتے ہیں۔ اور تیسری سچویشن یہ ہے کہ قائم مقام خبر مقدم بن کر وہ آئے مرکب جاری۔ ٹھیک ہے، یہ تینوں سچویشن جو ہیں یہ مرکب جاری کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ مرکب جاری ان تینوں صورتوں میں آ سکتا ہے جملے کے اندر۔ اب اس کی پہچان کیسے ہوگی کہ کب یہ ہم اس کو کب کون سا نام دیں گے؟
وہ انشاءاللہ جو متعلق خبر ہے وہ تو پچھلے لیکچر میں ڈیٹیل سے میں نے سمجھا دیا کہ خبر موجود ہوگی، اور پھر جب مرکب جاری آئے گا تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ متعلق خبر ہے. باقی جو دو آج جو قسمیں ہیں، وہ جو سچویشنز ہیں، وہ آج انشاءاللہ ہم سیکھتے ہیں. اچھا، اب ہم مبتدا خبر کے لحاظ سے سیکھتے ہیں کہ مبتدا آ جائے، کوئی بھی اب اسم ہو. میں نے صرف مبتدا لکھا، میں نے ابھی کوئی اسم نام نہیں لیا، تاکہ آپ کو پتہ ہے کہ مبتدا میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں. کوئی بھی معرفہ اسم ہو جو رفع حالت میں ہو، اسے مبتدا کہتے ہیں، اور جملے سے ابتدا ہوتی ہے. مبتدا ہو، اس کے بعد اس کی خبر آ جائے، اور پھر مرکب جاری آ جائے، تو اسے کہا جائے گا متعلق خبر، کیونکہ خبر دیکھیں یہاں موجود ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک سچویشن یہ بنتی ہے. اب اگر یہاں سے خبر غائب ہو جائے، اب دیکھیں خبر موجود نہیں ہے، خبر غائب ہو گئی، محذوف ہو گئی، ڈیلیٹ ہو گئی. ٹھیک ہے، خبر محذوف ہو گئی، ڈیلیٹ ہو گئی، موجود نہیں ہے یہاں پر. اب یہ جو متعلق خبر ہے، اب کیا اس کو ہم متعلق خبر کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ خبر ہی موجود نہیں نا، خبر موجود ہی نہیں ہے، خبر ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی. جب تک وہ موجود تھی خبر، ہم نے اس کو متعلق خبر کہا. اس مرکب جاری کو، جو متعلق خبر ہمیشہ مرکب جاری ہوگا. ٹھیک ہے، تب تک تو کہا. اب جب خبر نکل گئی جملے میں سے، تو اب اس کا نام ہوگا متعلق خبر محذوف یا پھر قائم مقام خبر. میں نے آپ کو بتایا نا اس کے دو نام ہیں، اس لیے میں نے دونوں لکھے کہ آپ دونوں ناموں سے آپ کو فیملیئر ہونا چاہیے. آپ اگر کہیں پہ بھی کسی کا بھی لیکچر سنتی ہیں، اور اگر وہ متعلق خبر محذوف کہتے ہیں، تو بھی آپ کو بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں. اور اگر وہ قائم مقام خبر کہتے ہیں، تو بھی آپ کو بات، کیونکہ یہ ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے، صرف ڈفرنٹ دو نیم ہیں. تو یہ بنتا ہے مرکب جاری. ٹھیک ہے، چاہے وہ متعلق خبر ہو، چاہے متعلق خبر معذوف یا قائم مقام خبر ہو، ہوگا مرکب جاری. ٹھیک ہو گیا؟ چلیں اب ہم تیسری جو سچویشن تھی اس کو دیکھتے ہیں. مرکب جاری اگر جملے کے شروع میں آ جائے، جملے کے شروع میں آ جائے، تو پھر اس کو کہا جائے گا قائم مقام خبر مقدم. یعنی کہ وہ خبر کا قائم مقام ہے، خبر وہاں محذوف ہے. ٹھیک ہے، خبر اصل جو ریئل ایکچوئل جو خبر ہے وہ موجود نہیں ہے، ڈیلیٹڈ ہے، محذوف ہے. تو جو مرکب جاری ہوگا وہ خبر کی جگہ لے لے گا، اور جب وہ مرکب جاری جملے کے شروع میں آ جائے گا تو اس کو ہم کہیں گے مقدم. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پہلے آ گیا. اب جب یہ پہلے آ گیا تو مبتدا کہاں گیا؟ اب ہم نے مبتدا دیکھنا ہے. تو مبتدا آئے گا بعد میں. ٹھیک ہے، پھر مبتدا آگے چلا جائے گا تو اس کو کہا جائے گا مبتدا مؤخر. صرف مبتدا کہہ دیں تو بھی ٹھیک ہے، اور مبتدا مؤخر کہہ دیں تو وہ زیادہ کلیئر ہو جائے گی بات کہ مبتدا جو ہے وہ آگے چلا گیا ہے، اس کو آگے جو ہے نا اس کو پش کر دیا گیا ہے، مطلب آگے کی طرف اس کو دھکیل دیا گیا ہے. یہ کہہ دیں یا جس طرح سے بھی کہ مبتدا آگے چلا جاتا ہے اور یہ مرکب جاری شروع میں آ جاتا ہے. تو جب ایسی سچویشن ہو تو اس کا نام ہوگا قائم مقام خبر مقدم. یہاں تک ایک سٹوری ہم نے پچھلے لیکچر میں سیکھی تھی. میں نے بتایا تھا کہ ایک لڑکا کھڑا ہے، اور وہ پھر کہاں کھڑا ہے؟ مسجد میں کھڑا ہے. تو ایک سچویشن پوری کریٹ کی تھی. اس سٹوری کو ہم انشاءاللہ تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں ایک سٹیپ اور، کہ جیسے ہم نے سیکھا تھا کہ لڑکا کھڑا ہے، تو کہاں کھڑا ہے؟ مسجد میں. تو لڑکے کو ہم نے الولد، اس کی عربی، قائمون اس کی عربی بن گیا کھڑا ہونے کی، اور مسجد میں ہے اس کی تو فی المسجدی. الولد بن گیا مبتدا، جملے کے اندر اس وقت الولد مبتدا ہو گیا، اور قائم جو ہے وہ خبر بن گیا، اور فی المسجدی جو مرکب جاری ہے اس کو متعلق خبر بنا دیا گیا، کیونکہ خبر موجود ہے. قائمون کہ وہ کھڑا ہے، تو کہاں کھڑا ہے؟ تو وہ اس سے متعلق ایک بات آ رہی ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے، اس کو کہہ دیا کہ متعلق خبر. اب یہاں سے خبر غائب ہو جائے، قائمون چلا جائے، کھڑا ہے چلا جائے. ٹھیک ہے، سچویشن آپ دیکھیں چینج ہو گئی، کیونکہ خبر نکل گئی، یہاں سے محذوف ہو گئی. تو اب ہم جب سینٹینس کو مکمل کریں گے تو ہم کہیں گے کہ لڑکا مسجد میں ہے. ہم نے کیونکہ جملے کو کمپلیٹ تو کرنا ہے نا، اس کو جملہ تام بنانا ہے، مکمل جملہ بنانا ہے. تو اب ہم نے اس میں ہے ایڈ کرنا ہوگا تاکہ جملہ مکمل ہو جائے. ٹھیک ہے، لڑکا مسجد میں ہے. اب مسجد میں آیا، وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ کھڑا تھا، وہ پڑھ رہا تھا، وہ لکھ رہا تھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا، وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ ایکچوئل خبر موجود نہیں ہے، اصلی خبر جو ہے وہ موجود نہیں ہے، وہ محذوف ہے. بس صرف اس سے متعلق ایک بات بتائی گئی ہے کہ
وہ مسجد میں ہے. اب مسجد میں آیا, وہ کیا کام کر رہا ہے وہ مینشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہو جائے گا کہ الولد فی المسجد, لڑکا مسجد میں ہے. تو ایسی صورت میں اب متعلق خبر کو نام تو چینج ہونا چاہیے نا. اب سٹل اس کو متعلق خبر تو نہیں کہیں گے کیونکہ اصلی خبر تو موجود نہیں ہے. تو ایسی سچویشن میں پھر ہم اس کا کیا نام رکھیں گے؟ متعلق خبر محذوف یا پھر قائم مقام خبر. آپ کہہ رہی ہوں گی کہ وہی چیز بار بار, میں اس لیے ڈفرنٹ انداز میں ایک ہی بات بار بار بتا رہی ہوں تاکہ یہ چیز آپ کے نا راسخ ہو جائے. اب اگر تاکہ آپ کو ایک چیز ایک انداز میں سمجھ نہ آئے تو ہو سکتا ہے کسی دوسرے انداز میں وہ زیادہ اچھی طرح سمجھ آ جائے. اس لیے میں نے تھوڑی ڈفرنٹ سچویشنز کریٹ کر کے ایک ہی بات کو ایکسپلین کر رہی ہوں تاکہ آپ کو بات صحیح سمجھ آ جائے انشاءاللہ. تو یہ سچویشن یہاں تک کریٹ ہوئی کہ یہاں سے خبر نکل گئی, تو اب اس کو ہم نے یہ نام دے دیا. چلے انشاءاللہ یہ سارا سمجھا لیا ڈیٹیل کے ساتھ. اب ہم آ جاتے ہیں اپنی آیات کی طرف اور اپنی پریکٹس کی طرف انشاءاللہ. العاقبۃ, دیکھیں یہ اسم ہے کیونکہ ال لگا ہوا ہے, جسے ہمیں کلیئر پتہ چل گیا ال کی وجہ سے کہ یہ اسم ہے. معرفہ اس لیے کیونکہ ال لگا ہوا ہے تو یہ معرفہ بھی ہو گیا. اور اس کی رفع حالت ہے کیونکہ دیکھیں تا مربوطہ کے اوپر پیش لگی ہوئی ہے, جس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ رفع حالت ہے. اسم ہے, معرفہ ہے, رفع ہے, جملے کے بالکل شروع میں ہے, ابتدا ہو رہی ہے, تو اس کو کیا بنائیں گے پھر؟ مبتدا. اگلے لفظ کی طرف چلتے ہیں, للمتقین. اب یہ جو لام شروع میں نے ریڈ کلر میں لکھا ہوا ہے تو یہ ہے, اس کو بھی ہم نے ڈیٹیل سے سیکھا ہے. آئی تھنک لیکچر 13 میں شاید سیکھا ہے, مجھے لیکچر نمبر نہیں صحیح یاد کہ یہ لل میں جو حمزۃ الوصل نکل جاتا ہے تو لام جر کی وجہ سے, تو یہ ہے حرف جر. آگے ہے المتقین, تو وہ بھی اسم ہے, مجرور ہے. اب کیوں مجرور ہے؟ کیونکہ پیچھے حرف جر لام آ گیا ہے, لام جر جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, لام جر کہہ دیں یا حرف جر کہہ دیں. تو حرف جر کی وجہ سے یہ جو متقون تھا یہ متقین بن گیا, تو مجرور ہو گیا. اب یہ جار مجرور مل کے ایک مرکب بنے گا اور اس مرکب کا نام ہے مرکب جاری. مرکب جاری اب جب جملے میں آ رہا ہے, جملہ اسمیہ میں مبتدا شروع میں آ چکا ہے. اب یہاں دیکھیں آپ دو ہی لفظ ہیں, ایک ہے العاقبۃ اور ایک ہے للمتقین, اونلی 2 words. ٹھیک ہے, تو اب اس کے اندر سے پہلا والا لفظ تو جو ہے وہ بن گیا مبتدا, تو اب دوسرا ہے, اور دوسرا جو لفظ ہے وہ پورا مرکب بن رہا ہے, مرکب جاری. اس کو اب ہم خبر نہیں کہیں گے بلکہ ہم اس کو کہیں گے کہ خبر کی جگہ پر ہے, یا کہیں گے کہ یہاں پہ خبر محذوف ہو گئی ہے تو پھر متعلق خبر محذوف ہو گیا. تو پھر اس کو ہم اس وقت میں صرف قائم مقام خبر لکھ رہی ہوں کیونکہ جگہ اتنی نہیں ہے کہ میں دو نام لکھ سکوں. شروع میں ڈیٹیل سے میں اس چیز کو ایکسپلین کر دیا ہے, ہوپ کہ آپ کو وہ اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا کہ اس کو ہم متعلق خبر محذوف بھی کہہ سکتے ہیں. تو دونوں میں سے کوئی ایک نام لکھنا تھا, میں نے قائم مقام خبر لکھ دیا. ٹھیک ہے, تو دونوں نام بالکل ٹھیک ہے, لکھ سکتے ہیں. تو اب مبتدا اپنی قائم مقام خبر کے ساتھ مل کر بن جائے گا پورا کا پورا جملہ اسمیہ. ٹھیک ہے, مبتدا کیونکہ یہاں پہ اب ایکچوئل خبر نہیں ہے تو ہم نے اس کو کہا جس طرح ہوتا ہے نا کہ جب اسکول میں جو ٹیچنگ کرتی ہیں لڑکیاں, زیادہ تر ہم لڑکیاں ٹیچنگ کے پروفیشن میں ہی ہوتی ہیں, تو انہیں آئیڈیا ہوگا کہ پرنسپل ہے, اگر وہ کسی کام سے باہر جاتا ہے تو وائس پرنسپل کو وہ اپنی جگہ پہ کلاس اسکول میں چھوڑ کے جاتا ہے کہ آپ نے میری جگہ آپ نے اسکول کو دیکھنا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وائس پرنسپل بن گیا, ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ وہ صرف اس وقت اس جگہ اس موقع پہ پرنسپل کو بس کور کر رہا ہے, اس کی جگہ کے اوپر آیا ہے. ٹھیک ہے, تو اصلی پرنسپل تو کوئی اور ہے نا, یہ تو سب کو ہی پتا ہوتا ہے کہ اصلی پرنسپل جو ایکچوئل میں ہے اسکول کا پرنسپل وہ کوئی اور ہے, اس وقت وہ موجود نہیں ہے. میں آپ سے معذوف کہوں کہ کیا کہوں, یہی سمجھ لیں کہ وہ محذوف ہے, وہ کہیں گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ موجود نہیں ہے. تو پھر وائس پرنسپل نے اس کی وقتی طور پہ جگہ لی اور اپنے آپ کو, کیونکہ وہ خبر کی مطلب پرنسپل کی جگہ پر آیا, تو اس کو کہا جائے گا کہ قائم مقام پرنسپل یا پھر وائس پرنسپل. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اسی طرح ہی ہے کہ اصلی خبر موجود نہیں ہوتی تو یہ جو مرکب جاری ہوتا ہے نا, یہ پھر فوراً خبر کی جگہ پہ آ جاتا ہے, کہتا ہے کہ چلو میں بھی تھوڑے سے نمبر بنا لوں اور میں ذرا خبر کی جگہ پہ آ جاؤں. ٹھیک ہے, تو یہ پھر اس کو کہا جاتا ہے قائم مقام خبر. تو چلیں اب اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں.
انجام متقین کے لیے ہے. یہاں پہ یہ انجام مطلب اچھے انجام کے معنی میں آئے گا. جب پوری آیت کو ترجمہ کیا جاتا ہے، انالائز کیا جاتا ہے، تو پھر اس کے حساب سے اس کا ترجمہ ہوگا کہ متقین کا اچھا انجام ہوتا ہے یا ہوگا، اس طرح سے اس کا پھر پورا ترجمہ بنتا ہے. تو ابھی جی کیوں صرف اتنا ہی ہے تو اس حساب سے ترجمہ کیا جائے گا انجام متقین کے لیے ہے، کیونکہ لام جر ہے، کے لیے ہے. تو الحمدللہ مجھے امید ہے کہ اس میں آپ لوگوں کو کافی حد تک سمجھ آ گیا ہوگا. کوئی چیز، کوئی کنفیوژن، جو چیز ابھی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھے بتائیں. لگتا ہے سب کو سمجھ آ رہا ہے الحمدللہ. الحمدللہ. نیکسٹ پارٹ کوئی ہمارے ساتھ کون سی سسٹر کرنا چاہیں گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر. جی چلیں. الجنت للمتقین. ٹھیک ہے، جس طریقے سے ابھی ہم نے پچھلی آیت کو انالائز کیا، بالکل اسی طریقے سے اب ہم اس کو انالائز کرتے ہیں. تو اس کو آپ بتائیں الجنت کیا ہے؟ جی یہ اسم ہے. اسم ہے. اب جی معرفہ یا نکرہ؟ جی معرفہ ہے. اور اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ جی یہ مرفوع ہے، رفع حالت میں جس کو کہتے بالکل ٹھیک، ہیں. مرفوع کہہ لیں تو بھی ٹھیک ہے، رفع کہیں تو بھی ٹھیک ہے. جی اب یہ جملے کی شروعات ہو رہی ہے، ابتدا، تو اس کو کیا بنائیں گے آپ؟ یہ مبتدا بنے گا. مبتدا بنے گا. للمتقین کی طرف آ جائیں. جی یہ شروع میں جو لام ہے یہ کیا ہے؟ یہ حروف جر ہے. حرف جر کہیں زیادہ بہتر ہے، حروف جی جمع ہے. جی ہاں حروف جمع کیونکہ یہاں حرف پہ اس جر وقت ہے. ایک حرف ہے نا. جی اچھا، المتقین اس پہ آ جائیں. یہ مجرور ہے. اس سے مجرور ہو گیا. جی جی چار سمجھ آیا. مجرور مل کے کون سا مرکب بنے گا؟ یہ مرکب جاری بنے گا. مرکب جاری. اب مرکب جاری اس جملے میں اب کیا ہے، اس کی کون سی حیثیت ہے، کیا بنے گا یہ اب قائم مقام خبر بن جائے گا. قائم مقام خبر. بالکل ٹھیک، ماشاءاللہ. اور مبتدا اپنے قائم مقام خبر کے ساتھ مل کر کون سا جملہ بنے گا؟ جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ. ترجمہ کریں گے آپ اس کا؟ جنت ہے متقیوں کے لیے. ہاں بالکل ٹھیک. جنت متقین کے لیے ہے یا پرہیزگاروں کے لیے ہے. ٹھیک ہے، جی متقین کا ترجمہ ہوتا ہے پرہیزگار، اللہ سے جی ڈرنے والے. تو آپ اس جی طرح بھی کہہ سکتی ہیں کہ جنت اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے، یا پھر یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ جنت پرہیزگاروں کے لیے ہے. وہی بات ہے کہ یہ اب دیکھیں، بات وہی ہے کہ جیسا میں نے کہا نا، متعلق خبر محذوف کہہ دیں یا پھر قائم مقام خبر کہہ دیں. بالکل اسی طرح متقین کے دیکھیں ڈفرنٹ اس کے معنی ہے، پرہیزگار کہہ دیں یا اللہ سے ڈرنے والے کہہ دیں، بات ایک ہی ہے، صرف الفاظ مختلف ہیں. ٹھیک ہے، جی تو اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم کون سے لفظ کا چناؤ کرتے ہیں اور کون سا لفظ رکھتے ہیں. معنی وہی ہے، بات وہی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو دیٹس گڈ، ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا کیا. نیکسٹ ہمارے ساتھ کون سی سسٹر آئیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آؤں؟ جی جی بالکل آئیں. آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو ہوا ہے یہ کیا ہے؟ ایک سیکنڈ، ہوا نظر نہیں آیا مجھے. ایک منٹ. ہاں اب میں نے صحیح، اصل میں وہ دوسری سائڈ پہ تھا میرا موبائل کی وہ اسکرین. جی ہوا مبتدا ہے. اچھا پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ اسم ہے، ضمیر ہے اور منفصل ہے. جی اس میں ضمیر ہے، منفصل ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں واحد کہ ضمیر مذکر ہے. منفصل جو ہوتے ہیں، ضمیر منفصل، یہ معرفہ ہوتے ہیں کہ نکرہ؟ یہ معرفہ ہوتے ہیں، رفع ہوتے ہیں. معرفہ ہوتے ہیں اور رفع ہوتے ہیں. بالکل صحیح. ہم ضمیر منفصل جتنے بھی پورا چارٹ ہے ہمیشہ ہمیشہ معرفہ ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ رفع ہوں گے. رفع ہوں گے. ٹھیک ہو گیا؟ جی دیٹس گڈ، ماشاءاللہ. اور آپ نے بتا دیا اور کہ یہ آلریڈی کہ یہ مبتدا ہے کیونکہ جملے کی شروعات ابتدا ہو رہی ہے. اچھا فی کیا ہے؟ فی حرف جر ہے. دیٹس گڈ. نیکسٹ ورڈ پہ آ جائیں. دلالن اسم ہے. آگے اور یہ مجرور کیا ہے بنے گا؟ فی کی وجہ سے. دیٹس گڈ. اب جار مجرور کیا بنے گا؟ مرکب جاری. اب یہ مرکب جاری جملے میں کیا بنے گا؟ قائم مقام خبر. اور مبتدا اپنی قائم مقام خبر سے مل کے کیا بنے گا؟ جملہ اسمیہ. ترجمہ کر دیں آپ. ہوا وہی، فی دلالن، فی دلالن گمراہی میں ہے.
यस बिल्कुल, दौद लाम लाम, गुमराह गुमराह मतलब गुमराही में होना, वही गुमराही में है, वही नहीं, वो गुमराही वो में है। गुमराही में है। वही का तर्जुमा जब होगा ना, वो इंशाल्लाह हम आगे सीखेंगे, जब उसके अंदर जोर पैदा होता है तो वो क्यों होता है। तो वो गुमराही में है, ठीक है, सिंपल जुमला सेंटेंस। अच्छा नेक्स्ट हमारा, बहुत अच्छा किया आपने माशाल्लाह, वेल डन। नेक्स्ट हमारे साथ अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सिस्टर दानिश्ता आप बाद में कीजिएगा, मैं अभी सिस्टर हुदा और उससे आगे सिस्टर हुदा आ जाए, फिर उसके बाद सिस्टर दानिश्ता और फिर सिस्टर इशरत इंशाल्लाह। ठीक है मैम। अच्छा जी हुदा आप मुझे ये बताइए। अलल अर्शी, जी अल्लाह इस्मुल जलाला मारिफा है, इसमें बिल्कुल अलम है, सही। रफा की हालत में है, मुब्तदा बन रहा है। मुब्तदा बन रहा है, बिल्कुल माशाल्लाह। आला के अला बारे में आप बताएं। हुर्फ जार है, हम्म, अल अर्शी मजरूर है, ये मुरक्कब जारी बन रहा है बिल्कुल सही, और ये बना हाई मुकाम खबर मुब्तदा के लिए। वेरी नाइस। और मुब्तदा अपने कायम मुकाम खबर के साथ खबर के मिलकर साथ मिलकर जुमला इस्मिया हुआ। जुमला इस्मिया हुआ जी, अल्लाह तर्जुमा। सुब्हानहू व तआला अर्श पर है। बिल्कुल सही, ठीक है, दैट्स गुड माशाल्लाह। हुदा बहुत प्यारा किया आपने, बहुत जबरदस्त, सब भी माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रही हैं जी। जज़ाकल्लाह। अच्छा अभी दानिश्ता और राहिल वो इशरत इंशाल्लाह नेक्स्ट में आएंगे। अभी हम अपनी सिचुएशन को, थोड़ी सी स्टोरी को और आगे लेके चलेंगे, ठीक है, इस स्टोरी को हम थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। अगर मैं अगर मैं ये कहूँ आप सबसे, आप सब स्क्रीन देख रही हैं, अगर मैं कहूँ कि मस्जिद में कोई है, तो आप सब अपने तौर पे जवाब दें कि क्या देंगी आप। मुझे लगता है आप जवाब ये देंगी कि मस्जिद में एक लड़का है, ठीक है, मुझे लगता है ऐसे ही जवाब दिया होगा कि मस्जिद में, क्योंकि माइक अभी सबके म्यूट है, तो मस्जिद में कोई लड़का है या मस्जिद में एक लड़का है, कुछ इस तरह से आप कहेंगी, ठीक है, या फिर ये भी कह सकती मस्जिद में लड़का है। तो एक इसलिए कहा, उसकी मैं एक वजह बताऊंगी इंशाल्लाह। तो अभी अगर क्वेश्चन है कि मस्जिद में, आप जवाब दे रही हैं, मिसाल के जब मैंने पूछा कि मस्जिद में कौन है, तो आपने जवाब दिया कि मस्जिद में एक लड़का है। अब थोड़ी बात चेंज हुई ना, अब बात चेंज हो गई है, क्योंकि अभी मैं ये नहीं पूछ रही कि लड़का कहाँ है। शीला आपका माइक ऑन है, माइक को अनम्यूट कर दो शीला। अच्छा मस्जिद में एक लड़का है, ठीक है। अब मस्जिद में, आप इसके तर्जुमे से समझ गई होंगी कि इस वक्त ये मुरक्कब जारी बन रहा है। तो इसकी जब हम अरबी करेंगे कि तो कहेंगे फिल मस्जिदी, ठीक है, फिल मस्जिदी, एक लड़का है, तो उसका हम तर्जुमा करेंगे वलादुन। अब देखें ये वो फर्क है जो मैं बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे मैंने ये नहीं कहा अल वलादु, अल नहीं लगाया, इसको नकिरा कर दिया, वलादुन कर दिया। तो जब नकिरा कोई इस्म आता है तो तर्जुमा हम करते हैं एक, या फिर हम कहते हैं कोई, मतलब कि नॉर्मल रैंडमली बात हो रही है, हमें ये नहीं पता कौन सा लड़का है, बस सिर्फ देखने वाले ने कहा कि मस्जिद में एक लड़का है, वो लड़के को पहचानता नहीं है, उसे नहीं पता कि वो कौन लड़का है, इसलिए उसने अल नहीं लगाया, बस कहा कि मस्जिद में एक लड़का है या मस्जिद में कोई लड़का है, ठीक है। तो ये सिचुएशन होती है कि जब मैंने आपको, जब बहुत शुरू में हमने जुमला इस्मिया बिल्कुल स्टार्ट किया था, और मैंने बताया था कि मुब्तदा कभी कभी एक सिचुएशन होती है जब नकिरा बनकर आता है। मुब्तदा अमूमन होता है मारिफा, सॉरी हाँ मारिफा, मुब्तदा जब जुमले के शुरू में आता है मारिफा बनकर आता है। एक सिचुएशन मैंने बताई थी कि ऐसी होती है जिसमें मुब्तदा नकिरा बनकर आता है, तो वो ये सिचुएशन है कि जब मुब्तदा को बाद में कर दिया जाए और पहले कोई और आ जाए, जुमले के शुरू में कुछ और आ जाए, यानी कि मुरक्कब जारी आ गया और ये आ गया है बाद में, तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि मुब्तदा जो है वो नकिरा बन जाता है, मारिफा नहीं होता। फिर मैं इसको कहती होती हूँ कि मुब्तदा जो, वो मुब्तदा बेचारा नाराज हो जाता है, मुब्तदा इस बात को दिल पे ले लेता है, कहता है मेरी जगह थी
میں جملے کی ابتدا کرتا ہوں, میں تو جملے کی صدارت لیتا ہوتا ہوں, جملے کے شروع میں آتا ہوں, معرفہ بن کے آتا ہوں. بڑا مطلب وہ اپنے آپ کو, اس سے اپنے پہ ایک ناز بھی اور ایک مان ہوتا ہے کہ میں جملے کی شروع میں آتا ہوں, مجھے آگے کیوں کر دیا, مجھے بعد میں کیوں لایا گیا, پہلے کیوں نہیں لایا گیا. تو وہ ناراض ہو جاتا ہے, روٹھ جاتا ہے, دل پہ لے لیتا ہے, کہتا ہے اب میں معرفہ نہیں بنوں گا, میں نکرہ بن کے آؤں گا. تو خیر یہ تو ایک بس مزاق کرنے کے لحاظ سے تھا. تو مین کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک سچویشن ہے کہ مبتدا جو ہے وہ نکرہ بنتا ہے, ورنہ ادر وائز کیا ہوتا ہے کہ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہی بن کر آتا ہے, ڈیفینیٹ بن کر آتا ہے اور جملے کے شروع میں آتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سچویشن ہے, اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے انشاءاللہ کہ فی المسجدی ہو گیا, اس کو جو مرکب جاری ہے اس کو نام دیا جائے گا قائم مقام خبر مقدم, کیونکہ دیکھیں اب یہ فی المسجدی اور ولدن, اس کے اندر خبر موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, خبر موجود نہیں ہے, تو فی المسجدی کو کہا جائے گا کہ یہ قائم مقام خبر ہے اور مقدم ہے, یعنی پہلے آ گئی ہے. اور ولدن کو کہا جائے گا مبتدا مؤخر, مؤخر اس لیے کہ اس کو بعد میں کر دیا گیا. ٹھیک ہے, تو صرف مبتدا بھی کہہ دیں تو بھی ٹھیک ہے, مبتدا مؤخر کہیں تو زیادہ بہتر ہے, تاکہ پتہ چلے کہ ہمیں, آپ کو صحیح بات سمجھ آ گئی ہے کہ یہ مبتدا مؤخر ہوا ہے, یہ بعد میں آیا گیا ہے مرکب جاری کی وجہ سے, مرکب جاری نے اس کو بعد میں آگے کر دیا. تو یہ ہماری سچویشن کمپلیٹ ہوئی. جو پچھلے لیکچر سے ایک کہانی شروع ہوئی تھی وہ اب جا کے الحمدللہ اس طرح سے میں نے اسٹیپ وائز اس کو کمپلیٹ کیا. ابھی ہم چلتے ہیں نیکسٹ پریکٹس کی طرف. جی دانشتہ آپ آ جائیں. جی جی دانشتہ, للہ. اچھا, للہ کو کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا جو نیو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کچھ سمجھا دوں. اچھا, یہاں پہ ہے لفظ الجلالہ اللہ, اور پیچھے اگر آ جائے لام جر, تو جس طریقے سے میں نے بتایا تھا نا کہ لام جر جب آتا ہے ال والے لفظ کے اوپر تو حمزۃ الوصل جو ہوتا ہے وہ لکھنے میں نہیں رہتا. بالکل سیم سچویشن اس پہ بھی کریٹ ہوگی کہ جو یہ الف, اللہ کے نام میں یہ جو الف ہے یہ لکھنے میں نہیں رہے گا. ٹھیک ہے, تو یہ لام جو ہے یہ ڈائریکٹ جا کے اس لام کے ساتھ جڑ جائے گا. اللہ میں جو الف آتا ہے وہ شروع میں وہ نکل جائے گا, محذوف ہو جائے گا, اس کو لکھنے میں نہیں وہ رہے گا, تب پھر یہ بن جاتا ہے للہ. ٹھیک ہے, تو یہ جب آپ کو اس طرح نظر آئے تو آپ سمجھ جائیں گے, یہ شروع میں یہ زیر سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پہ یہ لام جو ہے یہ لام جر ہے اور الف جو ہے وہ نکلا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سچویشن ہے پوری. جی دانشتہ, آپ بتائیں کہ یہاں پہ للہ میں شروع میں کیا ہے؟ یہاں پہ لام حرف جر ہے ویری گڈ, ماشاء اللہ. اور اللہ لفظ جلالہ اسم ہے. اس اسم کو کیا کہیں گی آپ؟ مجرور, اسم مجرور. اب یہ جار مجرور مل کے کیا بنے گا؟ مرکب جاری. مرکب جاری. ٹھیک ہو گیا. ابھی اس مرکب جاری کو ہم تھوڑا سٹاپ کرتے ہیں, ملکن کی طرف آتے ہیں. ملکن آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہے؟ یہ اسم ہے یا حرف یہاں ہے کوئی؟ یہ اسم ہے کیونکہ اس پہ تنوین اسم ہے. لگی کیسے ہے. پتا چلا کہ یہ اسم ہے؟ اس پہ تنوین لگی ہے. ویری گڈ, تنوین سے آپ نے اندازہ لگا لیا کہ یہ ہمیشہ اسم ہوگا, کبھی بھی حرف یا وہ فعل ابھی ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے, پر یہ ایک نشانی ہوگی انشاءاللہ آگے بھی نیو اسٹوڈنٹس کے لیے کہ جب آپ کو تنوین نظر آ جائے کسی لفظ پہ اور ال لکھا ہوا مل جائے تو وہ ہمیشہ اسم ہوگا. تو یہ بھی اسم ہے. اب اس کی اعرابی حالت بتا دیں اور بتا دیں رفع وہ معرفہ نکرہ بتا دیں کہ کیا ہے. یہ نکرہ ہے اور اس کی اعرابی حالت رفع ہے. دیٹس گڈ, ماشاءاللہ. نکرہ ہے اور اعرابی حالت رفع ہے. اب ہم نے سچویشن کو اب آپ نے سمجھنا ہے. ٹھیک ہے, مرکب جاری جملے کے شروع میں آ گیا, ابتدا ہو رہی ہے مرکب جاری سے, تو کیا اس کو جی ہم مبتدا بنا سکتے ہیں؟ نہیں میم, نہیں بنا سکتے. تو اس کو یہاں پہ اب ہم اس کو کیا نام دیں گے؟ قائم مقام خبر مقدم. ویری گڈ, ماشاء اللہ. اس کو کہا جائے گا قائم مقام خبر مقدم. اور ملکن کیا بن جائے گا؟ مبتدا مؤخر. ماشاء اللہ, دیٹس گڈ. اب خبر مقدم, میں پورا نام نہیں لے رہی, اور مبتدا مؤخر مل کے کیا کون سا جملہ بنے گا؟ جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ. دیٹس گڈ. اچھا, ترجمہ کریں اس کا. للہ اللہ ہی کے لیے ملکن بادشاہت ہے.
بالکل صحیح, اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے. تو کہ اب یہاں پہ تھوڑا سا ایمفیسس ہوا ہے, زور پڑا ہے جملے میں, ایک تاکید پیدا ہوئی ہے. اگر یہ ہوتا الملک للہ, الملک پہلے آ جاتا معرفہ بن کر, ٹھیک ہے, مبتدا پہلے ہو جاتا پھر الملک ہو جاتا نا, الملک للہ, تو یہ بھی جملہ بنتا ہے. تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بادشاہت اللہ کے لیے ہے. لیکن یہ جو للہ ہی پہلے آ گیا, مرکب جاری پہلے آ گیا, اور ملک الملک سے وہ ملکن بن گیا, تو اب کیا ہوگا کہ ہم اس میں ایک زور, ایک تاکید پیدا کریں گے, اور ہم کہیں گے اللہ ہی کے لیے ہے ساری بادشاہت, اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ وجہ ہے, کیونکہ عموماً ہوتا ہے نا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ مرکب جاری کیوں شروع میں آئے. ٹھیک ہے, مرکب جاری شروع میں کیوں آئے, بعد میں بھی تو آ سکتا ہے, بات تو وہی ہونی تھی. تو وجہ یہی ہے کہ شروع میں جب آتا ہے تو اس سے جملے کے اندر ایک تاکید, ایک زور پیدا ہوتا ہے, جملے میں ایک لہجہ جو ہے نا ایک بنتا ہے. اور وہ لہجہ کیا ہے کہ جب ہم, ایک بات ہے کہ بادشاہت اللہ کے لیے ہے, ایک نارمل بات ہے, لیکن اگر یہ کہا جائے کہ اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے, تو دیکھیں ایک جملے میں ایک لہجہ چینج ہوا نا, ایک تاکید اور ایک خوبصورت انداز پیدا ہوا ہے. تو اس وجہ سے یہ چیز ہوتی ہے کہ جب ہم مرکب جاری شروع میں آئے گا اور آپ کو اس کی پہچان ہو کہ یہ مرکب جاری ہے, جملے کے شروع میں آ گیا ہے, جب یہ پہچان ہوگی تبھی آپ یہ خوبصورت انداز میں بھی ترجمہ کر پائیں گی انشاءاللہ. دیٹس گڈ دانشتہ, بہت اچھا کیا آپ نے ماشاءاللہ, ویل ڈن. جی نیکسٹ کون ہے ہمارے ساتھ؟ عشرت آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ مجھے بتائیں لاہم کے بارے میں. لا حرف جر ہے, ہم ضمائر ہے, ضمیر منفصلہ ہے. ضمیر کون سی ہے؟ ضمیر منفصلہ. سوچ کے بتائیں. منفصل کا مطلب ہوتا ہے نہیں, separate. متصلہ ہے. ہاں ضمیر ٹھیک ہے, جب آپ کو اگر عربی میں تھوڑا کنفیوژن ہو, انگلش کے ترجمے کو ذہن میں لے آئیں, اٹیچ ڈیٹیچ, سیپریٹ یا نان سیپریٹ, اس طرح سے. تو یہ اس ٹائم سیپریٹ نہیں ہے بلکہ اٹیچڈ ہے, تو پھر متصل پھر آپ کے ذہن میں آ جائے گا انشاءاللہ. اسم ضمیر متصل. اب مجھے بتائیں کہ سارے ضمائر چاہے وہ منفصل ہوں چاہے متصل ہوں, معرفہ ہوتے ہیں یا نکرہ؟ معرفہ. ہمیشہ معرفہ. گڈ. دونوں چارٹ چاہے وہ منفصل ضمائر ہو یا چاہے متصل ضمیر ہو, ہمیشہ معرفہ ہوں گے. البتہ اعرابی حالت ان کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. تو اسم ضمیر متصل کی اعرابی حالت اس وقت کیا ہے؟ مجرور ہے. ہاں اس وقت مجرور ہے. کیوں مجرور ہے؟ کیونکہ حرف جر کی وجہ سے. دیٹس گڈ ماشاءاللہ. اچھا, اب یہ حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کے کون سا مرکب بنا؟ مرکب جاری. مرکب جاری. ٹھیک ہو گیا. اب ہم آگے مغفرتن کی طرف آتے ہیں. جی یہ بتائیں. مغفرت, یہ اسم نکیرہ ہے, گڈ. رفع حالت میں ہے. ہاں دیٹس گڈ. اچھا, اب بتائیں لاہم کیا بنے گا اور مغفرتن اب کیا بنے گا جملے میں؟ لاہم قائم مقام خبر مقدم بنے گا. اور مغفرتن یہ مؤخر. ویری گڈ. صرف مؤخر کہیں گی یا کچھ اور بھی کہیں گی؟ نہیں, ہاں مبتدا مبتدا مؤخر. کہنا ضروری ہے. مؤخر کہیں نہ کہیں وہ چلے آپشنل ہے, کہیں تو اچھی بات ہے, لیکن مبتدا ضرور کہنا ہے. مبتدا کہیں گی تو جملہ پورا مکمل بنے گا. ٹھیک ہے, دیٹس گڈ ماشاءاللہ. یہ ہوگا قائم مقام خبر مقدم اور یہ ہو گیا مبتدا مؤخر. اب مل کے یہ دونوں کیا بنے, کون سا جملہ؟ جملہ اسمیہ. دیٹس گڈ. ترجمہ کریں. ان کے لیے مغفرت ہے. تھوڑا سا اس کے اندر زور لائیں. ان سب کے لیے مغفرت ہے. نہیں, اس کے اندر ایک تاکید پیدا کریں, ایک لہجہ قائم کریں, ان سب کے لیے, خاص کر دیں. انہی کے لیے مغفرت ہے. انہی کے لیے مغفرت ہے. ٹھیک ہے, انہی کے لیے مغفرت ہے. اگر یہ ہوتا نا المغفرۃ لہم, تو پھر یہ تھا مغفرت ان کے لیے ہے. اب یہ جو لہم پہلے آیا ہے اس کی کوئی وجہ ہے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ ہے کہ یہ پہلے کیوں آیا, آخر کیا وجہ ہوئی کہ یہ مرکب جاری کو شروع میں لانا پڑا. تو وہ وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک زور, ایک تاکید, ایک ایمفیسس پیدا کرنا تھا.
کہ انہی کے لیے مغفرت ہے. That's good, ماشاءاللہ. اچھا نیکسٹ ہمارے ساتھ اب کون سی سسٹرز آئیں گی؟ جی آ جائیں، بالکل آ جائیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ مجھے بتائیں اب للکافرین اس میں جو جی شروع میں لام ہے یہ کیا ہے؟ حرف جر جار. That's good. اب یہ جو کافرینہ ہے یہ آیا معرفہ ہے، یہ الکافرینہ ہے یا صرف کافرینہ ہے؟ جی میم. یہ جو کافرینہ لکھا ہے یہ اس کو آپ معرفہ سمجھیں گی کہ نکرہ سمجھیں گی؟ یہ کیا ہے؟ اچھا کافرینہ یہ صرف کافرینہ ہے یا الکافرینہ ہے، یہ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں. الکافرینہ ہے میم. ویری گڈ، دیٹس گڈ. ٹھیک ہے، آپ نے پہچان کر لی کہ یہاں پہ دو لام ہیں. جی جی ایک لام جو شروع میں جو ایرو کے سائن ہے وہ لام حرف جر ہے، اور ایک اور اگلا لام ہے جس کے اوپر جزم بنی ہوئی ہے، تو وہ لام جی شو کر رہا ہے کہ یہ ال والا لام ہے، معرفہ والا. دیٹس گڈ. جی. تو اب یہ کیا بنے گا، کون سا اسم حرف جار کی وجہ سے اس کو کیا کہیں گے؟ مرکب جاری. ہاں یہ مجرور ہو جائے گا اور جی پھر یہ بنے گا مجرور مرکب جاری. مرکب جاری. اچھا عذابن اس کی طرف آ جائیں. جی یہ اسم ہے میم، ٹھیک ہے آگے. اور یہ نکرہ ہے اور نکرہ معرفہ. ہے، جی اور رفع حالت میں. رفع حالت میں ہے. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو مرکب جاری ہے یہ جملے کے شروع میں آیا ہے تو اب اس کو کیا نام دیں گے آپ؟ قائم مقام خبر مقدم. مقدم. ٹھیک ہو گیا. اور آگے عذابن کا بھی ساتھ ہی بتا دیں. جی مبتدا مؤخر. ویری گڈ. اب یہ پورا مل کے کون سا جملہ بنے گا؟ جملہ اسمیہ. دیٹس گڈ. ترجمہ کریں. للکافرین کافروں کے لیے ہی عذاب ہے. ویری گڈ. کافروں کے لیے ہی عذاب ہے، یہ ایک زور پھر آ گیا اس میں. دیٹس گڈ ماشاءاللہ. اچھا کیا آپ نے، بہت اچھا کیا. جی نیکسٹ ہمارے ساتھ آپ کون سی سسٹر آئیں گی؟ راحیلہ آپ آ جائیں. تو جی سسٹر دوسری. اچھا آپ مجھے بتائیں فی ہما یہ کیا ہے؟ جی سسٹر آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں؟ نہیں راحیلہ 11 رول نمبر 11 یا پھر ناظمہ آپ آ جائیں. جی میم. جی آ جائیں. اس ٹائم ابھی کون ہے ناظمہ یا راحیلہ؟ میں ناظمہ ہوں. جی ٹھیک ہے آ جائیں انشاءاللہ. فی ہما بتائیں آپ. فی حرف جر ہے میم. گڈ. اور ہیما یہ ضمیر متصل ہے میم. ویری گڈ. اسم ضمیر متصل ہے. دیٹس گڈ. جی. اور اسم ضمیر متصل کی اعرابی حالت اس وقت کیا ہے؟ اس کی اعرابی حالت جر ہے میم. ٹھیک ہے. اب یہ جار اور مجرور مل کے کیا بنے گا؟ یہ مرکب جاری بنے گا. مرکب جاری. اچھا اب آئی نانی اس کی طرف آ جائیں. جی میم. یہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے. اچھا یہ واحد ہے مثنیٰ یا جمع؟ یہ مثنیٰ ہے میم. ویری گڈ. آئی نون کیا مثنیٰ، آئی نون یعنی ایک چشمہ یا آنکھ، اور آئی نانی دو. اسی وجہ سے دیکھیں پیچھے جو ہیما لگا ہے یہ بھی دیکھیں مثنیٰ کا ضمیر ہے، مثنیٰ کی ضمیر ہیما. ٹھیک ہے. ہما ہم ہوتا ہے نا، ہما کی جگہ یہ ہیما کس لیے ہوا؟ کیونکہ یہ یاد ہے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ جب یہ زیر آتی ہے تو اس کی وجہ ہوتی ہے پیچھے یا تو یا ہوگی یا پیچھے زیر ہوگی. تو یہاں پہ پیچھے یا آئی ہوئی ہے، اس وجہ سے یہ فی ہما اب پڑھنا مشکل ہے، تو فی ہما اس وجہ سے یہ ہا کے نیچے زیر آئی ہے. جی میم. تو بہرحال لیکن ہے یہ ہے کہ یہ بھی ہما جو بھی ہے
یہ دو مصنع کے لیے ہے ضمیر, اور دیکھیں عینانی بھی پھر آگے مصنع ہے. اچھا اس وقت یہ عینانی نکرہ ہوگا یا معرفہ؟ یہ نکیرہ ہے میم, ماشاء اللہ, کیسے پتا چلا آپ کو؟ کیونکہ یہاں پہ الف لام نہیں ہے نا میم, ال نہیں ماشاء لگا اللہ, رہے. پرفیکٹ, بالکل یہی آنسر مجھے چاہیے تھا کہ اس کے اوپر ال نہیں لگا ہوا, تو اس کا مطلب کہ یہ نکرہ ہے. اگر یہ جی معرفہ ہوتا تو العینانی ہوتا پھر. That's جی good. جی. اچھا اس میں اب اس کی جو ہے نا اعرابی حالت بتائیں کہ کیا ہوگی. اس میں یہ آنی کی حالت آواز آ رہی ہے. رفع میں ہے میم. ویری گڈ, ویری گڈ, ٹھیک ہے, رفع حالت میں ہے. تو اب یہ بن جائے گا. اچھا اب ہم مرکب جاری کی طرف دوبارہ آتے ہیں. مرکب جاری جملے کے شروع میں ہے. شروع میں ہے تو یہ قائم مقام خبر مقدم ہے میم, ویری اور گڈ. عینانی کیا بنے گا؟ مبتدا مؤخر ہے, اور یہ دونوں مل کر جملہ اسمیہ بنے گا. ویری گڈ, ماشاء اللہ, یہ ہو گیا مبتدا مؤخر, اور یہ بن گیا قائم مقام خبر, اور یہ مل کے بن گیا پورا جملہ اسمیہ. اور اس کا ترجمہ ہو جائے گا ان دونوں میں چشمے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ جی میم. عینانی جو ہے یہ چشمے کے معنوں میں ہے کہ فیہما ان دونوں میں چشمے ہیں. ٹھیک, ماشاء اللہ, آپ نے بہت اچھا کیا, ویل ڈن. اچھا نیکسٹ اب میں نے جو چارٹ لایا ہے اس میں سیم لفظ ہیں, صرف آگے پیچھے ہوئے ہیں. اگر آپ تھوڑا سا نوٹس کریں تو پہلا والا ہے الجنت للصابرین. ٹھیک ہے, یہاں پہ الجنت سے جملہ شروع ہو رہا ہے, اور دوسرا اس کے برعکس جو لیفٹ سائڈ پہ ہے وہ ہے للصابرین, جو پہلے آ گیا ہے اور جنتن ہو گیا ہے. الجنت کی جگہ جنتن ہو گیا ہے. تو میں یہ چاہ رہی ہوں کہ اب دونوں سچویشن آمنے سامنے ہوں. اوپر والا پورا حصہ میں نے آلریڈی فل کیا ہوا ہے, کیونکہ بار بار وہی چیز ہے جو بار بار ہوئی ہے. مین چیز اب اس سے آگے کی جو ہوگی جو شروع, وہ ہے کہ اس کو ہم نے کس کو کیا نام دینا ہے اور اس کا ترجمہ کس انداز میں کرنا ہے, کس جملے کا کس انداز میں. تو اب میرے ساتھ کون سی سسٹر آئیں گی؟ جی جلدی میں ہوں میم. جی میم السلام علیکم. جی مومنہ آ جائیں, بالکل, وعلیکم السلام. اچھا مومنہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو الجنت رفع حالت میں ہے اور للصابرین مرکب جاری ہو گیا, تو اب اس کو الجنت کو کیا کہیں گے آپ جملے میں؟ الجنت مبتدا بنے گا, اور للصابرین قائم مقام خبر. قائم مقام خبر, ٹھیک ہے. دیکھیں یہاں پہ اب ہم نے مقدم نہیں کہا, کیونکہ یہ مقدم نہیں ہے, یہ بعد میں آیا ہے. مقدم صرف اس وقت کہیں گے جب یہ پہلے آئے گا. تو جی ٹھیک ہو گیا. اب مبتدا اپنے قائم مقام خبر کے ساتھ مل کے کون سا جملہ بنا؟ جملہ اسمیہ. That's good. نیکسٹ سسٹر رابعہ, آپ اس پیج میں نہیں, نیکسٹ پیج ہمارے ساتھ آپ کریں گی, تو آپ ریڈی رہیے گا. اچھا جملہ اسمیہ, اب اس کا ترجمہ السلام کریں آپ. علیکم. ہم بول نہیں پا رہے, میں گلا بہت خراب ہے, آپ کسی اور کو بلا اچھا دیں. اچھا, چلیے کوئی بات نہیں, اللہ پاک آپ کو بہت شفا عطا فرمائے, کوئی مسئلہ نہیں. تو نیکسٹ جو بھی سسٹر آگے ریڈی ہوں, اپنے آپ کو ریڈی رکھیں جو بھی کرنا چاہیں, ٹھیک ہے. تو اچھا الجنت للصابرین, اس کا ترجمہ کر دیں آپ. جنت صبر کرنے والوں کے لیے ہے. That's good. جنت صبر کرنے والوں کے لیے ہے. اب آجے للصابرین کی طرف, مرکب جاری ہے, جملے کے شروع میں ہے, اب کیا نام دیں گے اس کو؟ تو یہ ہو جائے گا قائم مقام خبر مقدم. اور جنتن نکرہ ہو گیا, تو اب اس کو کیا کہیں گی؟ جی, تو صبر کرنے والوں کے لیے ہی جنت ہے. ویری گڈ, ماشاء اللہ, صبر کرنے والوں کے لیے ہی جنت ہے. یہ ترجمے میں دیکھیں تھوڑا سا, یہ قرآن کی آیات نہیں ہے ڈائریکٹ, میں نے دو مطلب خود سے جملہ کر کے وہ صرف سمجھانے کے لیے کیا, تاکہ ایک جیسے لفظ ہوں تو پھر آپ کو اندازہ ہو کہ کیسے لفظ میں ٹرانسلیشن میں تھوڑا سا جو چینج آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک جی ہے, میم, اس میں بہت اچھی پکڑ آ گئی ماشاء اللہ. الحمدللہ الحمدللہ. تو یہ چیز ہو گیا. اچھا جی اب یہ لاسٹ ہے انشاءاللہ, تو یہ اب ہمارے جزاک ساتھ اللہ. کون سی سسٹر کریں گی؟ جی میں آ جاؤں. جی جی بالکل آ جائیں, بالکل. اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ
الحمدللہ، الحمد، اس کو ذرا بتا دیں. الحمد مبتدا ہے. اچھا اس پیج پہ اس للہ لائن پہ یہ جو دونوں قائم آیتیں مقام ہیں نا، یہ خبر ہے. دونوں قرآن پاک کی ہی ہے. اور بات چانس جی دیکھیں ماشاءاللہ دونوں ہی جی انداز قرآن پاک میں موجود ہے ڈفرینٹ جگہ پہ. جی ہاں تو میں نے اس لیے دونوں لکھے، یہ دونوں قرآن پاک میں سے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی جی. الحمد مبتدا ہے، للہ ہوں، قائم مقام خبر مقدم ہے. مقدم کہیں گے آپ اس کو؟ قائم مقام خبر ہاں جی ٹھیک. مقدم. آپ مبتدا قائم اپنے مقام قائم خبر مقام خبر کے ساتھ مل کے کیا کے بنے گا؟ ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بنے گا. ترجمہ کریں. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اب آ جائیں جی. دوسری طرف. للہ للہ الحمد. جی للہ قائم مقام خبر مقدم ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہاں الحمد. پہ میں یہ بتاتی چلوں کہ یہاں پہ جی الحمد معرفہ ہے، کیونکہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے تمام کے لیے اور خاص اللہ جی کے لیے ہے، کیونکہ ہر ایک کی تعریف کی بات نہیں ہو رہی ہے، خاص اللہ کے لیے بات ہو رہی ہے، تو اس لیے بھی جی معرفہ ہے. پلس اس کے علاوہ یہاں پہ یہ جو ہے نا اس کا ترجمہ جب ہوگا تو تمام کے لحاظ سے ہوگا، تو اس لیے یہاں پہ الگ ہے. تو کبھی کبھی یہ ایکسیپشنل کیسز بھی ہوتے ہیں کہ جہاں پہ نکرہ جی مبتدا ہونا چاہیے تو وہاں پہ بھی معرفہ ہی بن کر آتا ہے. ٹھیک ہے، بن کیونکہ کر ویسے آ تو اس کی رہا ہے. جی ایکچوئل تو اس کی سچویشن معرفہ ہی ہوتی ہے نا، تو جو نکرہ بنتا جی ہے وہ عام نارمل چیزوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن جب بات اللہ کے لیے ہو رہی ہے تو خاص بھی بات ہو رہی ہے، پلس اس میں تمام کا معنی پیدا کرنا ہے کہ تمام تعریفیں، اس طرح کا ترجمہ کرنے کے جی لیے ال ضروری ہے. ٹھیک ہو جی. گیا. اچھا الحمد ہوا مبتدا مؤخر. ٹھیک ہے، ٹھیک، دیٹس گڈ ماشاء اللہ. اب یہ قائم مقام خبر اپنے مبتدا مؤخر کے ساتھ مل کے کیا بنا؟ ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہوا. دیٹس گڈ. اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں. اللہ ہی کے لیے ہیں تمام تعریفیں. ہی کے دیٹس لیے گڈ، تمام تعریفیں. دیٹس جی گڈ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے کہ یہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کہ بس کہ اگر یہ مرکب جاری مبتدا کے بعد آئے گا تو ترجمے میں تھوڑا سا چینج، اور اگر مرکب جاری مبتدا سے پہلے آ جائے، جملے کے شروع میں آ جی جائے، صدارت لے لے، تو پھر تھوڑا سا ترجمے میں ٹویسٹ قائم ہوگا، ایک لہجہ چینج ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے اس کے اندر. تو کسی سسٹر کو کوئی چیز جو سمجھ نہ آئی ہو، کوئی چیز پوچھنی ہو تو پلیز بتائیں. چلے ہم سمری کی طرف چلتے ہیں کہ آج ہم نے کیا سیکھا. آج میں پچھلے لیکچر کو بھی تھوڑا شامل کروں گی کیونکہ مرکب جاری 3 طرح سے بن کر آتا ہے نا، تو اس کو تھوڑا سا ہم سمری میں دیکھتے ہیں ایک سلائیڈ کے اندر. ایک سچویشن یہ ہے کہ مبتدا ہوگا اور اس کے ساتھ صرف خبر آئے گی. یہ تو بالکل جملہ اسمیہ جو شروع میں ہم نے آئی تھنک لیکچر نمبر 7 میں کیا تھا، آئی تھنک جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، شاید جملہ یا تو لیکچر 7 ہوگا یا 8 ہوگا. اگر ڈیٹیل دیکھنی ہے تو آپ لیکچر 7 دیکھ لیں. ٹھیک ہے، اس میں صرف مبتدا خبر کو ہم نے پڑھا تھا کہ جملہ اسمیہ کے 2 بنیادی جز ہیں، وہ ہے مبتدا خبر اور بات کمپلیٹ. ٹھیک ہے، ایک سچویشن تو یہ ہے. اور اگر مزید اس کے اندر وضاحت چاہیے ہو، بات کو آگے مزید ایکسپلینیشن چاہیے ہو، تو پھر مبتدا بھی ہوگا، خبر بھی ہوگی، پلس اس کے آگے متعلق خبر بھی ہوگا. ٹھیک ہے، مبتدا بھی، خبر بھی، پھر متعلق خبر بھی. تو اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ جو لیکچر نمبر 15 ہے، جو پچھلا ہمارا لیکچر تھا، اس میں ڈیٹیل سے اس چیز کو کور کیا گیا ہے. اور باقی کی 2 سچویشن آج ہی کے لیکچر میں الحمدللہ ہو گیا ہے. کہ تیسری سچویشن یہ ہے کہ مبتدا ہو لیکن خبر نہ ہو، تو پھر اب ایسی سچویشن میں ہوگا کہ متعلق، اس کو کہا جائے گا قائم مقام خبر یا پھر متعلق خبر محذوف. اور چوتھی سچویشن یہ ہے کہ شروع میں آ جائے مرکب جاری تو کہا جائے گا قائم مقام خبر مقدم، اور پھر مبتدا بعد میں آئے گا تو مبتدا مؤخر. اب چاہے متعلق خبر ہو، چاہے قائم مقام خبر ہو، یا چاہے قائم مقام خبر مقدم ہو، یہ جو گرین پارٹ ہے، یہ تینوں ہمیشہ مرکب جاری ہوں گے. اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، وہ ہم انشاءاللہ اگلے سٹیپ سے ہی ہم انشاءاللہ جو نیکسٹ لیکچر ہوگا ہمارا مرکب اضافی شروع ہو جائے گا،
تو اس میں ایک سچویشن آتی ہے جو کہ وہ بھی یہ تینوں کام میں وہ بھی وہ بن سکتے ہیں، لیکن وہ بہت کم بنتے ہیں. زیادہ تر یہ مرکب جاری ہی ہوتا ہے، بہت بے تحاشا استعمال ہوا ہے مرکب جاری. لیکن وہ جو ایک سچویشن جو ہے وہ بھی انشاءاللہ جو ہے وہ انشاءاللہ 2 لیکچر بعد ہی آپ کو سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ اگلا ہمارا لیکچر ہوگا وہ ہے مرکب اضافی کے اوپر. تو انشاءاللہ اس میں آپ وہ سیکھ لیں گی انشاءاللہ. تو یہ 3 سچویشن ہے کہ متعلق خبر ہو یا قائم مقام خبر ہو یا مقدم ہو، ان تینوں میں یہ مرکب جاری ہی ہوگا، مرکب توصیفی یا مرکب اشاری کی بات نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یہ مرکب جاری کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ یہ 3 چیزوں کو کور کرتا ہے جملہ اسمیہ میں. الحمدللہ یہ ہماری سمری کمپلیٹ ہوئی. اب چلتے ہیں ہوم ورک کی طرف. اچھا یہ پیج ہے ایک، اس کے اسکرین شاٹس میں انشاءاللہ بھیج دوں گی آپ لوگوں کو. ایک یہ پیج ہے، ان کو آپ نے اینالائز کرنا ہے. اور ہوم ورک سے یاد آیا کہ ایک تو یہ ریٹن ہوم ورک ہے، یہ صرف آئی تھنک یہ 5 آتے ہیں، ٹھیک ہے، دو پچھلے پیجز میں 5 ٹوٹل یہ آتے ہیں. اس کے علاوہ آن لائن ایکسرسائز ہے جو میں آپ سب کو دوں گی. اس کے علاوہ ڈسکرپشن باکس میں یوٹیوب کے جو میرا لنک ہوگا اس کے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں بھی میں آن لائن ایکسرسائز دوں گی، تو آپ سب نے وہ بھی انشاءاللہ اٹیمپٹ کرنا ہے، اس میں بھی آپ کی مزید پریکٹس ہو جائے گی انشاءاللہ. تو الحمدللہ آج ہمارا یہ لیکچر کمپلیٹ ہوا، لیکچر نمبر 16. دعا مانگ لیتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. آمین و ایاک.